اسلام کو کیسے بہتر طریقے سے سمجھا جائے. قرآن و سنت پڑھ کے جی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. قرآن کی تفسیر پڑھیں اور ہماری ویڈیوز دیکھیں، اس میں ہم نے قرآن کی تفسیر بھی ریکارڈ کروا دی ہے، اختلافی موضوعات بھی. اتنے سارے فرقوں کی موجودگی میں آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اس سے آپ کی فیملی لائف متاثر نہیں ہوتی؟ نہیں جی، چل رہی ہے، الحمدللہ چل رہی ہے. میرا جتنا کام تو ظاہر ہے ہر بندے نے تو نہیں اتنا کام کرنا، نہ اس کو ضرورت ہے اتنا زیادہ کام کرنے کی. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے حالات و واقعات ایک جیسے نہیں دیے ہوئے. خود اللہ تعالیٰ آسانیاں ایسی پیدا فرما دیتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بن گئے تھے تو پھر وہ اپنی فیملی کو اتنا ہی ٹائم دیتے تھے جتنا پہلے دیتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی. جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو پھر آپ کو فیملی لائف کے اوپر کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہے اور ان میں سے افضل کون ہے؟ آل البیت کو ظاہر صحابہ کرام اپنے سے افضل ہی سمجھتے تھے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی دونوں کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن میں قتل کے بدلے قتل ہے، حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق صدر چاہے تو معاف کر سکتا ہے. کیا پاکستان کے آئین کا یہ حصہ اللہ کے قانون کے ساتھ ٹکراتا نہیں؟ بالکل ٹکراتا ہے. میں نے تو 8 سے 11 سال پہلے اس کے اوپر پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں سزا معاف کر سکتا. یہ بالکل غلط ہے. کیا باپ اپنی مرحومہ بیٹی کو غسل دے سکتا ہے؟ نہ باپ نہ دے غسل کے لیے کسی عورت کو ہائر کریں، باپ نہ دے. خامن دے سکتا ہے کیونکہ خامن کا تو اپنی بیوی سے کوئی پردہ نہیں ہے نا، لیکن باپ نہ ہی دے. ایک عورت کی 2 یا اس سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں تو وہ جنت میں کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ وہ خود ڈیسیژن کرے گی جی، آپ ٹینشن نہ لیں، وہ خود ڈیسیژن کرے گی. ادھر کوئی آپ نے کمٹمنٹ کروانی ہے تو کروا لیں. فی الحال تو کوشش کریں کہ وہ خود بھی جنت میں پہنچ جائے، اس کے شوہر بھی جنت میں پہنچ جائے. ہو سکتا ہے ایک بھی نہ پہنچے. ہاں، آپ اہل تشیع کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، میں اہل تشیع کے لیے بھی، میں اہل سنت کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں. صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت آپ نے اینک کون سی پہنی ہوئی ہے. ہاں، اگر آپ نے بریلویوں والی اینک پہنی ہوئی ہے تو دیکھ لیں جتنے بریلوی مولوی ہیں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اندروں وہابی ہے. دیکھو سارے مسئلے تھے وہابیاں لے رہے. ٹھیک ہے، تو اہل حدیثوں سے پوچھیں گے، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ رافضی ہے. ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے. علمی بات کریں کہ آپ نے یہ جو بات بتائی قرآن کی یہ آیت اگرچہ شیعہ کی سپورٹ میں ہے، لیکن چونکہ ہم ان کو نہیں مانتے لہٰذا ہم قرآن کی اس آیت کو نہیں مانیں گے. پھر تو اڈنل گل کریں گے. قرآن کی یہ آیت بریلویوں کی سپورٹ میں ہے، چونکہ ہم بریلویوں کو گمراہ سمجھتے ہیں لہٰذا ہم نے آیت بھی نہیں ماننی. پھر ہم آپ سے حجیت قرآن کے اوپر، حجیت حدیث کے اوپر بات کریں گے. جنرل سٹیٹمنٹ دینا تو میں تو دنیا کے ہر انسان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں. بھائی میں تو قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، اس کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھنی چاہیے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام میں واپس آ جائیں. میں تو کافروں کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمیں بتایا تھا نبی اسلام نے کافروں کے لیے چادریں بچھا دی، دسیا سی جنا. ہاں، یہاں تو مسلمان کی چادر کھینچ رہے ہیں، اونچی آمین کہنے کے اوپر رفع الیدین کرنے پہ مسجد سے نکال دیتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں جی کافروں کے لیے بھی آپ نے چادریں بچھانی ہیں. میں گرافک ڈیزائنر ہوں، اکثر مجھے اینیمیٹڈ فیسز بنانا پڑتے ہیں، کیا یہ حرام ہے؟ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ممانعت تو نہیں. دیکھیں جو فیسز اس طرح کے کوئی تعلیم کے لیے ہوں، بچوں کے کارٹون وغیرہ ہوں، وہ تو بالکل درست ہیں، لیکن جو اوریجنل کو بندہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی کوئی اینیمیٹڈ پکچر نہ بنائیں. آپ کوئی خیالی بنانا چاہتے ہیں کسی کو کارٹون کے طور پر ایجوکیٹ کرنے کے لیے، وہ تو اس میں تو کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. وہ تو نبی اسلام کے زمانے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ گھڑیوں سے کھیلتی تھی، اور ان کے پاس تو بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے ایک گھوڑا تھا جس کے پر بھی تھے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر کھیلنے کے لیے ہیں، تعلیم کے لیے ہیں، پھر تو بالکل درست ہے. اگر عبادت کی غرض سے کوئی ایسی چیزیں بنائی جائیں وہ تو بالکل غلط ہے.
یا کسی اوریجنل انسان کی جو اینیمیٹڈ کوئی تصویر ہے وہ نہ آپ بنائیں، اس کو بگاڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسٹیٹ لائف انشورنس یا کوئی اور انشورنس، جی جو اسلامک بینکنگ کے تھرو انشورنس ہے وہ حلال ہی ہے، ہم اسے حرام نہیں کہتے، بالکل انشورنس حلال ہے وہ والی۔ کیا فرقوں کے درمیان معاملات کی سیٹلمنٹ کے لیے قانونی اور عدالتی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ عدالتی راستہ کیسے اختیار کریں گے آپ؟ عدالتوں میں بھی تو یہی لوگ ہی بیٹھے ہوئے، یہ لوگ تو سدھرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، بس دعوت ہی دیں گے، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا، زبردستی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو خلافت کے نام کے اوپر بھی امت کا لوگ گرماتے رہتے ہیں، ان کو بھی میں نے اکثر کہا ہے کہ آپ خلافت کی بات اس ملک میں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں ان لوگوں کی اکثریت ہے کہ خلافت جب قائم ہوگی تو خلیفہ پھر بریلویوں میں سے ہوگا۔ ہاں تو پہلے تہاڈی شامت آنی ہے، جتنے وی لاگرز ہو نا، موٹیویشنل سپیکرز جنہوں نے شوق ہے خلافت لے آنے تھا، پہلے تہاڈے گاٹے لانے انہوں نے، کیونکہ وہ گستاخ رسول سمجھتے ہیں، دیوبند کو بھی، اہل حدیث کو بھی، شیعہ کو بھی، سب سے پہلے شامت آنی ہے ان کی۔ تو یہ اگر ان کو اپنی موت جلدی عزیز ہے تو ٹھیک ہے، یہ مانگیں، ورنہ آپ ہمارے والا کام کریں، خلافت کے لیے کام کریں، خلافت کے لیے وی لاگ نہ بنائیں۔ کہتے ہیں جی علی بھائی خلافت پہ بات کریں، علی بھائی خلافت پہ کام کرتے ہیں، باتیں تو آپ لوگوں نے کرنی ہے، اور ساری کہانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر رہے ہیں۔ خلافت کے اوپر تو بات صرف ہم کر رہے ہیں، ہم یہ بھی بتا رہے ہیں خلافت کس طرح ختم ہوئی، ہم یہ بھی بتا رہے ہیں خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے کس گراس روٹ لیول سے آپ نے کام شروع کرنا ہے، اور کام کر کے بھی دکھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ زمین گھوم رہی ہے تو بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ اور میرے بھائی یہ کوئی فزیکل چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ نے اس طریقے سے ان کے آپ نے کوآرڈینیٹس ڈرا کرنے ہیں۔ ویسے میں اس کا وہ والا جواب ہی دے سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے جو روحانی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے شب قدر کے حوالے سے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھنے والی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ انہیں اس طریقے سے جج کریں، بس ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، سیدھی سی بات ہے۔ کیا امام مہدی سے پہلے امت متحد ہوگی؟ جی امید ہے انشاءاللہ، امام مہدی تک معاملات کافی بہتر ہو چکے ہوں گے، پھر امام مہدی کے اوپر جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا درست ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بالکل ہے، اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھیں۔ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بھی سنت ہے، کھول کے بھی سنت ہے۔